السلام علیکم۔ شہر کے گنجان آباد علاقے میں ایک نان بھائی رہتا تھا۔ گلی کی نکڑ پر اس کا ایک بڑا تندور ہر وقت گرم رہتا، جہاں روٹی اور نان خریدنے کے لیے لوگوں کا رش لگا رہتا۔ یہ اس کا جدی پشتی پیشہ تھا۔ اس کی دیسی اور خالص آٹے کی مزیدار روٹی بہت مشہور تھی۔ قیمت بھی مناسب، یعنی 5 روپے کی روٹی تھی۔ اور اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ گاہک آنے پر ہمیشہ تازہ روٹی لگا کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے گھروں میں رہائش پذیر لوگ روٹی گھر میں پکانے کی بجائے اس کے تندور سے پکواتے۔ ایک روز نان بھائی کام سے فارغ ہو کر رات گئے سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو اسے ایک خیال آیا۔ اس نے جب حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ آٹے کی قیمت بڑھ چکی تھی اور اسی طرح ایندھن اور دیگر اخراجات میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، لہٰذا روٹی کی قیمت کو بڑھانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ مجسٹریٹ کی منظوری کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اگلے روز وہ مجسٹریٹ کے دفتر میں پہنچ گیا اور روٹی کی موجودہ قیمت 5 روپے سے بڑھا کر 10 روپے کرنے کی اجازت مانگی۔ مجسٹریٹ نے سادہ لوح نان بائی پر ایک نظر دوڑائی، جس کا لباس اور بال آٹے کی دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ مجسٹریٹ نے دائیں طرف پڑا بڑا سا مگ اٹھایا، کافی کی ایک چسکی لی اور پھر اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نان بائی کے مطالبے کی تائید کی اور کہا، روٹی کی قیمت بڑھا کر 30 روپے کر دو۔ نان بائی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور حیران ہو کر مجسٹریٹ کو دیکھنے لگا۔ مجسٹریٹ نے نان بائی کو اپنے قریب بلایا، اس کے ساتھ خسر پسر کی اور دوبارہ زور دے کر کہا، سمجھے، روٹی 30 روپے کی کر دو۔ نان بائی کو اب پوری بات سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مجسٹریٹ کو سلوٹ مارا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ پھر وہ واپس پلٹا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، حضور والا، روٹی کی قیمت میں یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ لوگ شور مچائیں گے اور گرام فروشی پر مجھے برا بھلا کہیں گے۔ مجسٹریٹ نے ایک انگڑائی لی اور کہنے لگا، اس کی فکر نہ کرو، تم اپنا منافع دیکھو اور روٹی 30 روپے کی کر دو۔ کوئی شور شرابہ ہوا تو میں سنبھال لوں گا۔ نان بھائی خوشی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے دفتر سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن اس نے روٹی کی قیمت 30 روپے کر دی۔ شہر میں ایک کہرام مچ گیا۔ لوگوں نے اس اضافے پر شدید احتجاج کیا اور پھر گرام فروشی کی شکایت لے کر مجسٹریٹ کے پاس پہنچ گئے کہ تندور والا نان بھائی ظلم کر رہا ہے اور 5 روپے والی روٹی کی قیمت بڑھا کر 30 روپے کر دی ہے۔ مجسٹریٹ نے بڑے تحمل سے لوگوں کی بات سنی اور نان بائی کی اس ناجائز حرکت پر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بدتمیز تندوری کو ابھی پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ لوگوں نے مجسٹریٹ کے فوری ایکشن کا شکریہ ادا کیا اور نان بائی کے آنے کا بڑی بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں سپاہیوں نے ہتھکڑیوں میں جکڑے نان بائی کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا، جسے دیکھتے ہی لوگوں نے ایک فاتحانہ نعرہ بلند کیا اور اسے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ لوگوں کا شور تھما تو مجسٹریٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور غصے سے کہا، تمہاری یہ جرت، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر قیمت کیسے بڑھا دی؟ پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ رعایا میری ہے، مجھے ان سے بے حد پیار ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہو؟ نان بھائی بیچارہ اس صورتحال سے پریشان ہو گیا اور معافی مانگنے لگا۔ مجسٹریٹ آگے بڑھا اور اسے حکم دیا، تم کل سے آدھی قیمت پر روٹی بیچو گے، ورنہ تمہارا تندور سیل کر دیا جائے گا اور تجھے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مجسٹریٹ کا حکم سنتے ہی نان بھائی نے اس پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور سر جھکا کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ مجسٹریٹ واپس کرسی پر آ بیٹھا
اور نفرت سے نان بائی کو باہر جاتا دیکھنے لگا۔ مجسٹریٹ کی عوام دوستی، انصاف پسندی اور مہنگائی کے خلاف اعلیٰ فیصلے کو عوام نے بے حد سراہا اور خوشی کے شادیانے بجاتے گھروں کو واپس چلے گئے۔ مجسٹریٹ کے حکم کے مطابق اگلے دن سے روٹی 30 کی بجائے 15 روپے میں بکنے لگی۔ لوگ بغیر کسی بحث و مباحثہ کے خوشی سے روٹی خریدنے لگے اور یوں عوام خوش، نان بائی خوش اور سب سے زیادہ مجسٹریٹ بھی خوش، جسے روزانہ مفت روٹی کے ساتھ ساتھ ماہانہ حصہ بھی باقاعدگی سے ملنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اشیاء کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ایک عام سی بات ہے۔ طلب اور رسد میں فرق بھی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر ارباب اختیار کے ذاتی مقاصد، کرپشن، انتظامی نااہلی، خود غرضی اور لالچ مہنگائی کا ایک طوفان لاتے ہیں۔